السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو محبت میں ہارے ہوئے شخص کی محبت کو پا لینے کا کٹھن سفر طے کرتی ایک دوشیزہ کی خوبصورت کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ سنا تھا محبت کا رنگ جب چڑھتا ہے تو کلیوں کی چھپ نرالی ہوتی ہے، چاہت کا رنگ پھیل جاتا ہے، خوشبو چھپائے نہیں چھپتی، اس خوشبو سے بدن چراتے سنا، اس رنگ میں ساون رنگ جاتا ہے سنا تھا، لیکن یہ خوشبو کوئی ساتھ ساتھ نپنے والا خود پر اوڑھ لے، کوئی جانے انجانے میں رنگ چرانے لگے۔ بھرے ہوئے لاؤنج میں جمی محفل کی رونقوں سے پرے اس کی نگاہوں کا محور و مرکز کوئی اور نہیں، اس کی ہم جنسی تھی۔ چارہ سرمئی اداسی اوڑھ کر جب آٹھوں پہر دالان اور کمروں میں چکراتا تب دیر رات کی محفلیں منہ چھپاتی تھیں۔ گو اب وہ پہلے سے زمانے تھے اور نہ ہی ان زمانوں کی رونقیں۔ بیشتر تو آج بھی غم روز کی فکر میں گلتا دل میں یہاں کی طرف چھو لینے کی غیر حاضری تھی، لیکن مونگ پھلی اور گچک کا ذائقہ، کافی کی خوشبو نے بیتے سمے کو مڑ آنے پر مجبور کر ہی دیا۔ بالی عمروں کے گھیرے میں موبائل فون ایک بن بلایا لیکن چہیتا رکن تھا۔ ان کی تفریح اسی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو رہی تھی۔ ہنسی مذاق اور چھیڑ خانی کی اس مذاق بھری محفل میں اس نے بے دہانی سے کافی کا گھونٹ بھرا، پھر چونک اٹھی۔ کافی بے حد ذائقہ دار اور خوشبودار تھی، کیوں نہ ہوتی اس نے محبتوں سے لبریز، خاص دلوں کے لیے بہت دل سے جو بنائی تھی۔ طائرانہ نگاہ یہاں وہاں سے ڈوبتی ہوئی آپ کے ان گداز اور ان لبوں پہ رک گئی جن پر دبی دبی مسکراہٹ چمکتی تھی، گویا کوئی راز چھپائے بیٹھے ہوں۔ اس کے ہاتھ میں بھی موبائل دبا تھا۔ بے آواز لمپ سے چمکتی سکرین چھپاکوں میں روشن ہوتی، کبھی بجھ جاتی۔ جھکی ہوئی نظروں کے اس پار جس کسی کا بھی عکس تھا، کوئی دیکھنے والا ہوتا تو چہرہ آئینہ تھا، بنا کہے جان جاتا، لیکن اسے دیکھنے والا وہاں کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں جائی تھی، جسے عکس سے نہیں بلکہ اس روشنی سے پیار تھا جو اس چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ ناؤ کھیتے ملہار کے ہاتھ سے جب پتوار چھوٹ جائے، جب جو تیرنا نہ جانتا ہو اس کا چہرہ کیسے سفید پڑ جاتا ہے، ویسے ہی اس کا بھی چہرہ سفید پڑ گیا، بالکل بے رنگ اور شاید بے جان بھی۔ دلاویز، اس نے بے قراری سے پکارا اور 2 قدم آگے آئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ دلاویز جواب دیے بغیر پرانا سوٹ کیس کھولے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ پاس ہی زمین پر کچھ پرانی لیکن بے حد قیمتی اشیاء کا ڈھیر لگتا جا رہا تھا۔ دیدہ زیر گفٹ ریپنگ، پیپرز، کاغذی پھول، رنگا رنگ کارڈز، سالوں پرانے ہونے کے باوجود ان کی تازگی اور چمک برقرار تھی، بہت احتیاط سے سنبھالے گئے تھے۔ دلاویز اپنے کام میں لگی رہی، وہ اسی بے جان سفید چہرے اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ چھوٹی سی ڈیری الگ ہو چکی تھی۔ پھٹاک سے سوٹ کیس بند کیا، اس نے واپس مسہرے کے نیچے دھکیلا، تمام چیزوں کو اس نے اکٹھا کر کے اسے لپیٹا، اور جس انداز میں لپیٹا اسے دیکھ کر اس کی مزید جان نکل گئی۔ دلاویز کے لیے یہ سامان محض بے جان تحائف نہیں تھے، وہ تو اس کا سامان زندگی ہوا کرتے تھے جس تک کسی خاص و عام کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ پھر اب وہ کیوں اتنی بے دردی سے انہیں کہاں جا رہی ہو دلاویز؟ کارڈ کباڑ کی طرح سامان اٹھا کر باہر نکلتے دیکھ کر دلارا ایک وسل لگا کر اس کے سامنے آئے۔ باہر؟ اوہ ہو، وہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں۔ اوہ ہو، یہ سب چیزیں کہاں لے کے جا رہی ہو؟ پھینک رہی ہوں۔ کیوں؟ یک لفظی سوال میں اس کی طرب شامل تھی۔ دلاویز ٹھہر گئی، رک گئی۔ لمحے بھر کو اس نے توقف کیا، گویا کوئی مختصر لیکن جامع جواب تیار کیا۔ بیکار چیزیں جمع کرنے کا کیا فائدہ دلارا؟
پھینک ہی دی جائے تو اچھا ہے۔ جتنی تیزی سے وہ باہر نکلی تھی اتنی ہی سن وہ خود اندر کھڑی رہ گئی تھی، جہاں کی تھا وہ دلارا، دل اویس کی ماں جائی تھی، جس نے محبت کا طلسم اپنی بہن کی صورت میں کھلتا دیکھا تھا اور اب شاید اسے مرجھاتے ہوئے بھی دیکھنا تھا۔ وہ گواہ تھی ان چاندنی راتوں کی جب دو آنکھوں سے نیند روٹھ جاتی تھی۔ اس نے دیکھی تھی وہ دوپہریں جلتی جلتی جب پسینوں کی دھاروں سے بے نیاز کوئی کھلی چھت کی دھوپ میں دیوار کے سائے کی چھت میں بیٹھا کرتا تھا۔